بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعنوان خصائص اہل بیت علم اور حلم کے اعتبار سے ترنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا چکا۔ یقیناً اہل علم و ادب کے لیے فرش ازاں کی برکتیں سمیٹنے والوں کے لیے علماء، خطباء اور ذاکرین اس آیت کی روشنی میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہوں گے، لیکن پورے قرآن مجید میں دو ہی سورہ خاندان والے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ آل عمران۔ اور خاندان اہل بیت خدا کا وہ منتخب کیا ہوا گروہ ہے جس کی شان خدا خود بیان کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظ اہل البیت کا استعمال سورہ مبارکہ الحزاب کی آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر کی آیت میں اور الراسخون فی العلم کے اعتبار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ ترنامہ کلام میں اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ شاید اس سے بہتر اور بھی آیات ممکن تھی، لیکن لفظ رسوخ فی العلم پورے قرآن میں 2 مقامات پہ استعمال ہوا، ان میں سے ایک مقام کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ مقام وہ ہے جہاں خدا نے اپنے حبیب کی شان کے ساتھ اپنے حبیب کی آل کی شان بھی بیان کی ہے۔ یہ کمال ہے کہ خالی ختمی مرتبت نہیں بلکہ آل ختمی مرتبت بھی الراسخون فی العلم ہے۔ زمانہ کسی ایک صاحب علم کو اپنے درمیان پائے تو فخر محسوس کرتا ہے، یہاں ایک نہیں 14 کے 14 صاحبان علم ہیں، اور ایسے صاحبان علم ہیں کہ جنہوں نے کسی مکتب سے نہ تو پڑھا ہے نہ کسی استاد کا عنوان رکھتے ہیں، یہ تو خدا سے کلام رکھتے ہیں، خدا کے گھر مقام رکھ۔ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں لفظ استعمال هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو پروردگار ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ پورے قرآن میں اس مزاج کی آیات کی تعداد ہے 56۔ هو الذی، هو الذی، هو الذی، خدا اپنی شان کو بیان کرتا ہے ضمیر غائب کے ساتھ اور اسم موصول کے ساتھ، هو الذی۔ کبھی سورہ بقرہ سے لے کر اور سورہ جمعہ تک آئی ہے هو الذی۔ تو پروردگار نے اس آیت کی ابتدا میں استعمال کیا اسی عنوان کو، هو الذی۔ کون؟ پروردگار، خدا اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، من ہو آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اس پوری کتاب مجید میں پروردگار نے ایسی آیات کو رکھا ہے جو آیات محکمات ہیں، اور آیات محکمات کی ایک شان یہ کہ ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات ہی کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی پہچان ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور باقی دیگر آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ فی الحال ترجمے کی حد تک محکمات کا ترجمہ اور متشابہات کا ترجمہ، وہ آیت جو اپنے معنی خود بتائے، کسی اور سہارے کی محتاج نہ ہو، اسے محکم کہتے ہیں، اور جو آیت اپنے معنی خود نہ بتائے، کسی اور آیت کے معنی بتانے کی محتاج ہو، اسے متشابہ کہتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں، پھر آہستہ آہستہ اس کے دیگر مسائل پہ ہم چلیں گے، لیکن کم از کم محکمات اور متشابہات۔ پروردگار نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ کا پس منظر کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہر آیت کا پس منظر ہے۔ پیش منظر پڑھنا آسان ہے، پس منظر پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اور پورے قرآن میں کمال یہ ہے کہ کسی آیت کا پس منظر آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، مگر آیت تطہیر کا پس منظر آپ کو یاد ہے۔ کیا انتظام کیا کہ حدیث قصہ کے نام سے آل محمد کی تعلیمات نے آیت تطہیر کے پس منظر کو خوشی میں، غم میں،
ابتدائی مجلس میں، ابتدائی محفل میں، نکاح کی تقریب میں، ہر مقام پہ ایسے داخل کر دیا ہے کہ اب کچھ اور سمجھ میں آئے نہ آئے، آئے تتھی سمجھ میں آتی ہے۔ باقی اور آیات کے پس منظر بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سی آیت کے پیچھے کون سا واقعہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پس منظر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7، پس منظر کیا؟ عیسائی افراد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد 2 سوال کیے اللہ کے رسول سے۔ یہ مباہلہ نہیں پڑھ رہا، مباہلہ اور ہے، اس آیت کا پس منظر اور ہے۔ عیسائیوں کے 2 سوالات، یہ عیسائی علماء ہیں یا غیر علماء، اس میں اختلاف ہے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ عیسائی بھی علماء ہیں، نجران کے نہیں ہیں مگر عیسائی علماء ہیں۔ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان سوالوں کے جواب دے۔ بہت غور کیجئے گا۔ سوال نمبر 1، یہ بتائیے حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہیں؟ پیغمبر سے سوال ہے عیسائی علماء کا، مدینہ منورہ۔ حضرت عیسیٰ کلمہ خدا؟ جواب جی بالکل، حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں؟ جواب جی، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں۔ تو یہ کہہ کر اٹھ گئے بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ عیسائی علماء یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت غور کیجئے گا، روح اللہ کا مطلب کیا ہے اور کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آیات محکمات کیا ہیں، آیات متشابہات کیا ہیں؟ تو قرآن کو اپنے مطلب میں استعمال کرنا کل بھی مفاد پرستوں کا کام تھا اور آج بھی زر پرستوں کا کام ہے۔ نہ کل یہ حق پرستوں کا کام تھا، نہ آج ولایت پرستوں کا کام ہے۔ اس لیے آیات محکمات اور آیات متشابہات پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کے اس سوال کے جواب لینے کے بعد چلے جانے کے حوالے سے۔ اب آپ پوچھیں ان کا تذکرہ کہاں پر اس آیت کے اندر؟ تو میں نے ابھی تک ترجمہ کیا یہاں تک، کہاں تک؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ قرآن کی آیات 2 قسم کی ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ زنگ لگتا کس پہ ہے؟ زنگ لگتا ہے کسی ایسی شے پر جس کی حفاظت نہ کی جائے دھوپ سے اور ہوا سے، تو لوہا خراب ہو جاتا ہے۔ لوہا مضبوط ہو تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر دل کی حفاظت نہ ہو تو دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، بس یہ چاہتے ہیں ان آیتوں کی پیروی کریں جو آیتیں متشابہ ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اتباع قرآن کر رہے ہیں، من ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلے، یہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں سے فتنے کو تلاش کریں، ان آیتوں کی خود ساختہ تعویل کریں۔ اس لیے قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں آیات متشابہات اپنے قول اور اپنی بات کی دلیل میں۔ پروردگار عالم نے اسی آیت میں جہاں مریض بتائے وہاں طبیب بتا دیے۔ مریض بتاتا طبیب نہ بتاتا، یہ خدا کی عادت نہیں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اگر خسارہ بتایا ہے تو نفع بتائے گا نا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ خسارہ ایک لفظ تھا، نفع کے 4 لفظ ہیں۔ خدا ایسے بچاتا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے، انسان بچنا چاہے، حیوان کی بات تو خدا کرتا ہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو
پروردگار اگر مریض بتاتا ہے کہ جن کے دلوں میں زنگ ہے وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں آیات متشابہات کی، یعنی حضرت عیسیٰ کو کلمہ خدا سمجھ کر ابن خدا تک پہنچا دیں، حضرت عیسیٰ کو روح خدا سمجھ کر تثلیث خدائی کے قائل ہو جائیں، تو خدا نے ایسے مریضوں کے لیے طبیب رکھے ہیں۔ مریض اگر ہر دور میں ہوگا تو طبیب بھی ہر دور میں ہونا چاہیے۔ مریض اگر اپنے مرض کے لیے دنیا بھر میں ہر جگہ جا سکتا ہے تو طبیب ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر جگہ پایا جاتا ہو۔ پروردگار نے ان مریضوں کے لیے طبیبوں کا اعلان کیا۔ اب الفاظ کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور قرآن کی آیتوں کی تعویل، قرآن کی آیتوں کے اصل مطالب آیات محکمات کے ذریعے سے وہی جانتے ہیں کہ جسے خدا کہتے ہیں اور جسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ کمال یہ ہے پروردگار نے اس جملے کو بیان کرتے ہوئے استثناء کی کیفیت میں کلمہ حصر کا استعمال کیا، جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جیسے کلمہ محمد مصطفیٰ وما محمد الا رسول، جیسے کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بشکل اشعار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا پہلے پھر الا پھر نتیجہ، تو خدا سے چلو علی تک پہنچو، تو طریقہ یہی ملے گا۔ وما یعلم، کوئی نہیں جانتا، پہلے خدا نے سب کا انکار کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ان آیتوں کی تعویلات کو، اگر کوئی جانتا ہے تو الا اللہ والراسخون فی العلم، تو یا خدا جانتا ہے یا خدا والے جانتے ہیں۔ اب الراسخون فی العلم، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان ہے یقولون آمنا بہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم آیات متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب کے سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی عجیب منزل ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کے بعد بھی یاد دہانی سب کو نہیں ملتی سوائے صاحبان عقول کے، اور اس صاحبان عقول کے لفظ کو آسان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 9، جب پروردگار نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حبیب آپ ان سے کہیے کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے؟ جب برابر نہیں ہو سکتے یہ تو عام سی بات، پھر بھی خدا فرماتا ہے کہ وما يذكر الا اولو الالباب، اس بات کو بھی بس صاحبان عقل سمجھتے ہیں، اور نہ بہت سارے ہیں جو سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ یہ صاحبان عقل ہیں جو علماء کو جہلا کے برابر نہیں سمجھتے۔ آیت کا ترجمہ پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا۔